الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ساری حقیقتیں مر چکی ہیں، صرف ایک حقیقت زندہ ہے اور وہ ہے پیسے کی محبت. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کاغذ کا نوٹ جسے ہم جیسے انسانوں نے بنایا، یہ لوہے کا سکہ جسے ہم جیسے انسانوں نے ڈھالا، یہ کاغذ کا نوٹ اور لوہے کا سکہ انسان کو عزت دے؟ تف ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسی زندگی پر. کیا انسان کی عزت کے لیے اس کا علم کافی نہیں؟ کیا انسان کی عزت کے لیے اس کا اخلاق کافی نہیں؟ کیا انسان کی عزت کے لیے اس کی شرافت کافی نہیں؟ کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا گویا یہ پیسہ قاضی الحاجات بن چکا ہے، یہ پیسہ مشکل کشا بن چکا ہے. کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا کام ہوگا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا کام نہیں ہوگا. دفتروں میں جا کے آپ دیکھیں، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نوٹ پہلے دکھا دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ مشکل کشا موجود ہے. ایک آفیسر اس کو وہ بڑا نوٹ نظر آتا ہے، لیکن اس پریشان حال کی پیشانی پر جو پسینہ بہتا ہوا نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا. آج پیسے کی ڈیمانڈ، ہر جگہ پیسے کی مانگ، ہر جگہ پیسے کا بول بالا. میں نے واقعہ پڑھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلا، راستے میں اس کو ٹریفک پولیس نے اس کے باپ کو پکڑا، اس نے جیب سے پیسے نکال کر پولیس والوں کو دے دیا. آفس میں کسی کام بھی نہیں پہنچا، کام نہیں ہو رہا، باپ نے پیسہ نکال کے دیا، کام ہو گیا. بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آخر میں وہ باپ اس بچے کے اسکول میں پہنچا اور آفس میں اس بچے کا رزلٹ اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمہارا بیٹا فیل ہو چکا ہے. اس بچے نے اپنے جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور ابا کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو آگے بڑھا دو، اس کو آگے بڑھا دو. جب گاڑی چھوٹ سکتی ہے پیسہ دے کر، جب آفس کا کام ہو سکتا ہے پیسہ دے کر، تو میں پیسہ دے کر پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج ڈگریاں بک رہی ہیں، آج علم بک رہا ہے، سب کچھ پیسے سے خریدا جا رہا ہے. یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں، کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ. لوگوں کے لیے ایسا زمانہ آئے گا، ضرور بھی ضرور وہ زمانہ آئے گا جس وقت سوائے دینار اور درہم میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ. رواه احمد.
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں دینار اور درہم ہی نفع پہنچ جائے گا، روپیہ پیسہ ہی انسان کو نفع پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس حدیث کے راوی حضرت مقداد ابن مادی کریم رضی اللہ عنہ کہ یہاں جانور، پالتو جانور تھے، ان کی ایک باندی تھی جو دودھ فروخت کیا کرتی تھی، دودھ فروخت کیا کرتی تھی، اس کا پیسہ حضرت مقداد اپنے پاس رکھتے تھے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ دودھ فروخت کر کے یہ صحابی رسول دودھ فروخت کر کے پیسے کماتے ہیں، لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ تو اس وقت حضرت مقداد ابن مادی کریم رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہاں میں دودھ بیچ کر پیسے کماتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا ينفع فیہ، نہیں نفع دے گا اس میں کوئی چیز الا دینار و درہم، سوائے درہم و دینار کے۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دولت، روپے، پیسے انسان کے کام آئے گا۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، محلے والے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی کے لیے ہر آدمی آج پریشان ہے پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ عزت چاہتا ہے، وہ اپنا بلند مقام چاہتا ہے، جس کے لیے ہر آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کمائی کر رہا۔ یاد رکھیے مال کمانا بہت بری چیز بھی نہیں ہے، مال کمانا، حلال مال آدمی کمائے، حرام سے آدمی پرہیز کرے، حلال مال آدمی کمائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، غلط کہتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر 2 وقت کی روٹی ان کو نہ ملے تو لات بھی مارنے کے لیے نہیں اڑے گا۔ اگر انسان کمائے گا نہیں، بھکاری بن کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگے گا جاتا، لوگ پیسے دے کر اس کا ایمان خرید سکتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا خریدے گا پیسے کے بدلے میں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کمانے کے لیے فکر و کوشش کرنا یہ فرض ہے فریضے کے بعد، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، ان فرائض کے بعد حلال مال حاصل کرنا فریضہ ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کی کمائی کے لیے، اپنے بال بچوں کے روٹی کے لیے اور حلال طریقے سے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے انسان جو ہے مال کمائے، اور جس طریقے سے فریضہ جب آدمی ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، زکات دیتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، حج کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حلال مال کمانا یہ بھی فریضہ ہے۔ جب انسان حلال مال اس لیے سے کماتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال مال کھلائیں گے، ہم حرام سے بچیں گے، تو جو کمائی کرے گا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواه الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو تاجر الصدیق الامین ہو، سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو،
اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب تاجر کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹ اس وقت بول دوں گا مجھے ہزاروں کا فائدہ ہوگا، میں جھوٹ بول کر اگر اس چیز کو بیچ دوں گا، فروخت کر دوں گا تو ہزاروں کا فائدہ ہو جائے گا، اگر سچ بول دوں گا تو ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا۔ جو تاجر ایسے موقع پر اس بات کا خیال رکھے کہ ظاہر میں ہزاروں جاتا ہوا نظر آئے چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑیں، سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایسے موقع پر وہ سچ بولتا ہے، کوئی چیز اس کو امانت کے طور پر دی جاتی ہے، ہمارے تاریخ اس کو ادا کرتا ہے، تو اسی تجارت کی برکت سے، اسی تجارت کی برکت سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا قیامت کے دن کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجارت سچائی اور امانت داری کے ساتھ اگر کی جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور اگر کوئی تجارت کرے، تجارت میں وہ جھوٹ بولے، تجارت میں وہ دھوکہ لوگوں کو دے، تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، رواہ ترمذی۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تاجر قیامت کے دن فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے، فاجر گنہگار تاجروں کا حشر قیامت کے دن فجار کی طرح، فاجروں کی طرح ہوگا، الا من اتقى، سوائے ان تاجروں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وبر، نیکی کا راستہ اختیار کیا، وصدق، سچائی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، جنہوں نے تجارت میں تقوی کو اختیار کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت نہیں روک پاتی ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کو روک دے، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کر سکتی تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات ادا کرنے سے۔ یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن نگاہیں اور دل پھیر دیے جائیں گے۔ تو جو تاجر سچائی کا راستہ اختیار کرے، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا وہی بچ پائے گا، اس کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ صفت اپنے اندر اس نے پیدا نہیں کی اس تاجر نے، تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یحشرون فجارا، تو تجارت کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ بعض انبیاء نے کوئی پیشہ اختیار کیا، حلال مال کمانے کے لیے پیشہ کوئی نہ کوئی کام اختیار کیا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط
خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن النبي الله داود عليه السلام كان يعمل من عمل يديه رواه البخاری. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا، کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے، اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے. وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داؤد، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے. کیا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام؟ اللہ فرماتا قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِبِي مَاءَ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اللہ فرماتا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا. فضل کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی کوئی ایسی صفت اللہ نے عطا کی جو ان کو مزید عطا فرمائی ہو. کیا صفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی؟ ایک چیز تو یہ یا جبال اوبی ماء والطیر، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ خوش الہامی کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے تسبیح بیان کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں اڑ جایا کرتے تھے، جھرنے سے گرتا وہ پانی ٹھہر جایا کرتا تھا. پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے جانور پرندے سب ان کو گھیر لیا کرتے تھے. بعض تو اتنے مست ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اپنے کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کئی جانور تو مر جاتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے. آج بھی کہا جاتا ہے جس کا گلا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھی آواز ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے اللہ نے اسے لہر داؤدی عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کو داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائی. کیسی پیاری آواز رہی ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اللہ فرماتا یا جبال، اے پہاڑوں، اے پرندوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ مزید چیز اللہ نے عطا کی. اللہ فرماتا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دوسری صفت کیا تھا فرمائی کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. آج کوئی لوہے کی کوئی چیز بناتا ہے، پہلے اس کو آپ میں کپائے گا، پھر اس پر ہتھوڑے چلائے گا، تب جا کے وہ موڑ سکتا ہے، وہ چیز بنا سکتا ہے. لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ ان کو آگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. موم کی طریقے سے اللہ نے ان کے لیے لوہا کر دیا تھا. اللہ فرماتا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. وہ جدھر چاہتے تھے موم کی طریقے سے لوہے کو موڑتے تھے. أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، زرہ جو جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے، زرہ لوہے کی جو زرہ پہنی جاتی ہے، جالی دار جو زرہ ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس کو بناتے تھے. اللہ فرماتا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. انعمل سابقات، کہ کشادہ زرہیں بنائے. وقت پھر سر اور کڑیوں کو اندازے سے لگائے. پہلے جو زرہ بنا کرتی تھی وہ بالکل پلین بنتی تھی، لوہے کے پترے سے بنا دیا جاتا، زرہ بن جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام وہ جالی والی جو زرہ بنتی اس کے موجود ہے. سب سے پہلے جو جالی والی اور کڑی میں جو زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی. وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کرتے ہو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اسی کو پیش کر کے
حلال مال صدقہ پیٹ بھرتے تھے، گھر والوں کا خرچ اٹھاتے تھے. تو وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے. تو جو لوگ کسی نہ کسی پیشے سے لگے ہیں، جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے لیے، وہ اس ہنر کے ذریعے سے وہ حلال مال کما سکتے ہیں. اس لیے آدمی تجارت کرے یا کوئی ہنر سیکھے. ملازمت کا مجھے حدیث میں ملازمت نہیں ملی. غلامی والی زندگی ہے ملازمت کی زندگی. تجارت کی فضیلت مجھے نظر آئی، کھیتی کسانی کی فضیلت مجھے نظر آئی. پیشہ کوئی سیکھ لے، آدمی کوئی کام سیکھ لے، کوئی کاریگری سیکھ لے، یہ مجھے حدیث میں نظر آیا. مجھے ملازمت مجھے نظر نہیں آئی. کیونکہ انسان کسی کی ملازمت کرتا، غلامی کرتا، اس کی جاتا، غلاموں جیسی اس کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جو تنخواہ بن گئی اسی تنخواہ پہ زندگی اس کو گزارنی ہے. تجارت میں کبھی کم ہے، کبھی زیادہ آدمی کما سکتا ہے. جب سیزن آئے گا تو جو سلیب کا ماہر ہوگا کبھی زیادہ کمائے گا، کبھی مدہ ہوگا تو کم کمائے گا. لیکن جو ملازم ہوگا اس کی بڑی تنخواہ ہے. مہنگائی بڑھے تب بھی اسی میں گزارا کرنا ہے، سامان سستا تب بھی اسی میں گزارا کرنا ہے. میں اور تحقیق کروں گا، شاید ملازمت پر بھی کوئی حدیث مل جائے. تو کسی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پیشے کی بنیاد پر برادری بھی نہیں بنانی چاہیے، اور پیشے کی بنیاد پر کسی برادری کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی نہ کوئی پیشہ، جو بھی پیشہ، گھر بنانے کا ہو، کام کرنے کا ہو، کوئی بھی ایسا کام جو انسان کی ضرورت کا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء سے کروایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان زکریا علیہ السلام نے جارا، کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی تھے، کارپینٹر تھے، بڑھائی کا کام کرتے تھے. یہ پیشہ ان کا تھا. اب اگر کوئی کارپینٹر ہے، کوئی بڑھائی کا کام کرتا ہے، حقیر نہیں ہے. وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، وہ حلال مال کما رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ درزی تھے، وہ درزی کا کام کرتے تھے. اس لیے آج بھی جو ادریسی ہے، جو درزی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے نام کے آگے شاید ادریسی لگاتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت ادریس السلام اس زمانے کے تھے. تو اگر نسبتی کرنا ہے تو اس امت پہ کسی کی طرف کرنا چاہیے. ادھر ان کا جو دین رہا ہوگا، جو کچھ رہا ہوگا، لیکن انسان اچھی بات ہے کہ کسی اچھی کی طرف نسبت کرے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹیلر تھے، درزی تھے، سلائی کرتے تھے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی کسی درزی کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ ٹیلر ہے یا یہ سلائی کا کام کرتا ہے، تو غلط ہے. یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ یہ کام تو انبیاء نے بھی کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کا کارخانہ تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. جو کھیتی کسانی کرتے ہیں، جو کھیتی کسانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن یغرس غرسا او یزرع زرعا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رواہ البخاری و مسلم. فرمایا جو مومن کوئی پودا لگائے یا کھیتی کرے، یغرس غرسا کوئی پودا لگائے، او یزرع زرعا یا کھیتی کرے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اس پیڑ میں سے، اس کھیتی میں سے، اس پودے میں سے اگر کوئی پرندہ کھا لے، او انسان یا انسان کھا لے، او بہیمۃ یا کوئی حیوان کھا لے، جانور کھا لے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے.
جا کے دیکھے باغوں میں، آم کے باغوں میں جا کے دیکھے آم کے دنوں میں پرندے کھایا کرتے ہیں، طوطا کے کھاتے ہیں، بہت سے جانور کھاتے ہیں. اس کے بچاؤ کے لوگ مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کے ہاتھ میں سوتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھا بھی لیتا ہے کوئی پرندہ، کوئی جانور، تو یہ بیکار نہیں گیا. اللہ کان لہ صدقہ، اس کا صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ حلال مال حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں تجارت کرنی پڑے تو تجارت ہم کریں. اگر کوئی کام، کوئی ہنر اگر ہمیں سیکھنے کا موقع ہے، میں نوجوانوں سے ہنر سیکھیں. آپ ملازمت بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ غلامی کی زندگی ہوتی ہے. وہ چاہے کسی بھی کی ملازمت ہو، چاہے دینداری کی ملازمت ہو، چاہے دنیا داری کی ملازمت ہو، غلامی والی زندگی ہوتی ہے. تاجر بنو، عیش کے ساتھ رہو گے، اللہ برکت دے گا. سنت ہے تجارت کرنا سیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے. تجارت کریا، مال بیچیا، برکت دے گا اللہ اس پہ. ہنر سیکھیے، اس ہنر کے ذریعے پیسے کمائیے، اللہ برکت دے گا اس پہ. گاؤں دیہات کے کھیتی کسانی کریے، پیڑ پودے لگائیے، اللہ برکت دے گا اس پہ، صدقے کا ثواب ملے گا اس میں. لیکن بس یہ خیال رہے کہ حلال ہونا چاہیے. حلال مال کے لیے آدمی کوشش کرے گا، ثواب ملے گا اس کو. یہ فریضہ ہے. کیونکہ پیسے کی دنیا داری کی اتنی برائی کی جاتی ہے تقریروں میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت خراب چیز ہے، بس اس سے دور رہا جائے. یہ دنیا کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے. یہاں میں وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنا ہے. بیوی بچوں کی محبت بھی حقیقت ہے، مال دولت کی محبت بھی حقیقت ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال دولت سے محبت نہیں کرتے. ہم کریں مال دولت سے محبت، کریں بیوی بچوں سے محبت، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. بیوی بچوں کی محبت اپنی جگہ، مال دولت کی محبت اپنی جگہ، اللہ کی محبت پر غالب کر لو بس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کے پیر قیامت کے دن پہ ہٹ نہ سکیں گے جب تک 5 چیزوں کو سے سوال نہ کر لیا جائے. قیامت کے دن یہ 5 سوال ہر ایک سے ہونا ہے. جب تک ان 5 سوالوں کو جواب نہیں دینے کا ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے. ان عمره فيما افنى، اللہ پوچھے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گنوائی، عمر کہاں ختم کی، کن باتوں میں عمر گنوائی. وعن شبابه فيما أبلاه، جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزارا، دین کے لیے، اللہ کے لیے، مسجد میں گزارا، کلب میں، پارکوں میں، تھیٹروں میں، شراب خانوں میں، کہاں پہ جا کے جوانی گزاری. وعن ماله، مال کے بارے میں سوال ہوگا، من أين اكتسبه، کہاں سے اس کو کمایا. پھر مال کے بارے میں 14 سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا تھا اس کو. 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا. کوئی آدمی بہت حلال مال کمائے لیکن فضول خرچی کرے، اس کا بھی حساب دینا ہوگا اس کو. خیر کے کام میں چاہے فضول خرچی کیوں نہ کرے، حساب دینا ہوگا اس کو. بھلائی کے کاموں میں اگر دکھاوا گیا، مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی، دکھانے کے لیے اتنا سجاوٹ پیسہ خرچہ کیا گیا، اتنا خرچہ کیا گیا صرف مسجد کی سجاوٹ